أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور حضرات عزیز، سورہ عصر کی تفسیر کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا. اس کا کچھ تتمہ آج عرض کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کامل کے مطابق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورت کا ترجمہ یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم یا وقت کی قسم کہ تمام انسان بڑے سخت نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان خسارے سے نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں اور یہ 4 باتیں اگر نہ ہو تو انسان بڑے خسارے میں ہے، اس لیے کہ اس کی عمر کا ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس کی عمل کی مہلت کو کم کر رہا ہے. تو گویا اس کا سرمایہ بہہ رہا ہے ہر حال ہر لمحے. اس نقصان کا واحد راستہ یہ ہے ان 4 باتوں پر. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ایمان، نیک صبر کی نصیحت کرنا. یہ 4 باتیں ہیں جو انسان کو نقصان سے بچا سکتی. ایمان اور عمل صالح کے بارے میں پچھلے بیان میں میں نے تھوڑی سی بات عرض کی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرمائے اور ویسا ہی ایمان عطا فرمائے جیسا اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا فرمائے. نیک عمل کے معنی بھی یہی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق اس کی ابتداء، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق سب کچھ شریعت کے دائرے میں ڈھانچے میں ڈھلے ہوئے. عبادت کرے تو شریعت کے دائرے میں. کوئی تجارتی معاملہ کرے، روزی کمانے کا کوئی عمل کرے تو وہ شریعت کے دائرے میں. حلال اختیار کرے، حرام سے بچے. معاشرت یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا یہ بھی جب اس کی نوبت آئے تو شریعت کے دائرے میں کرے. اسی طرح اخلاق انسان کے شریعت کے مطابق ہوں. وہ حسد نہ کرے، وہ تکبر نہ کرے، وہ ریاکاری نہ کرے. جو کام کرے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، تواضع اختیار کرے وغیرہ وغیرہ. یہ اخلاق میں اس کی شریعت کے سانچے میں ڈلے ہوئے.
لیکن اس کے بعد دو چیزیں تو انسان کے اپنے عمل سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس ایمان ہو یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ درست ہو توحید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو اور ان تمام باتوں کو سچا سمجھتا ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ بھی انسان کے اپنے ذاتی عمل سے متعلق. عمل صالح نیک عمل یہ بھی انسان کے ذاتی عمل سے متعلق. آگے دو چیزیں جو ذکر فرمائی ہیں اس میں فرمایا کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. اس میں پہلی بات تو قابل ذکر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سورت نے یہ بات بتا دی کہ ایک مسلمان کے نجات پانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے. صرف اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے اخلاق درست کر لیے صرف اتنا کافی نہیں بلکہ اس کو دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش انسان کے ذمہ فرض ہے. یعنی جب آپ نے کہہ دیا کہ ایمان لایا ایک آدمی نیک عمل کیا تو بات ختم ہو جانی چاہیے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو حق کی نصیحت کرنا اور دوسروں کو صبر کی نصیحت کرنا یہ بھی نجات پانے کے لیے اور خسارے سے، نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے. اگر ایک آدمی تنہا اپنی ذات میں تو ٹھیک ٹھاک ہو کے رہ گیا، 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، صبح اول میں جماعت میں حاضر رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادات صحیح کرتا ہے، نماز روزہ حج زکات سب کچھ کرتا ہے، معاملات بھی حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اخلاق بھی اچھے خاصے ہیں، لیکن اولاد جس راستے پر جا رہی ہے اس کی فکر نہیں، اولاد کو ٹھیک کرنے کا دھیان نہیں، اولاد کو کرنے کا اور سب کا کوئی اہتمام نہیں، تو ایسا شخص بھی تو بات صرف اپنے آپ کو درست کرنے کی نہیں ہے بلکہ جس کو دعوت دی جا سکتی ہو ساری امتوں سے بہتر ہے. پہلی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت گزری، عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں گزری ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ امت السلام یہ ساری امتوں میں سب سے زیادہ بہتر امت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان فرمائی. سب سے زیادہ بہتر کیوں ہے؟ اخرجت للناس، اس امت کو پیدا کیا گیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے. یہ تمام انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے. ایک مسلمان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے آتا ہے. اخرجت للناس، اس کو صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ یہ اپنا معاملہ درست کر لے، اچھی طرح کھا لے پی لے اور اپنے اعمال کو اچھی طرح درست کر لے اور پھر مر جائے، ختم ہو جائے. یہ تنہا کام نہیں ہے اس امت کے افراد کا. یہ امت پیدا کی گئی ہے پوری انسانیت کے لیے. یعنی اس کے فرائض منصبی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو حق کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے اور عمل صالح کی دعوت. تو اخرجت للناس یہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی. یہ میں جو یہاں دنیا میں ہوں وہ اپنی ذات ہی کے لیے نہیں ہوں بلکہ وہ ساری دنیا کے جس کو نفع پہنچانا میری قدرت میں ہے تو یہ بھی میرے مقاصد زندگی میں شامل.
اور لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس کے آگے تفسیر خود قرآن کریم میں فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگوں کے لیے اس لیے پیدا کیے جاؤ تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تمہارے فرائض میں صرف اتنی بات نہیں خود نیکی کر لی اور بیٹھ گئے گھر میں, خود برائی سے رک گئے اور بیٹھ گئے گھر میں. نہیں, تمہارے فرائض منصبی میں اور تمہارے مقاصد زندگی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ خود بھی نیک عمل کرو اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی دعوت دو. اور نیک عمل کی دعوت دو اور برائی سے خود بھی رکو اور دوسروں کو بھی روکو. یہ تمہارے فرائض میں داخل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح فرمائی. یہ مت سمجھنا کہ میں نے اپنے طور پر نمازیں پوری پڑھ لی ہیں, ٹھیک ٹھاک پڑھ لی ہیں, عبادات پوری ادا کرتی ہیں, الحمدللہ حلال روزی کماتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, لوگوں کے ساتھ میرا رویہ بھی ٹھیک ہے اور اخلاق بھی میرے فی الجملہ درست ہے, بس میرے لیے کافی ہے. نہیں, یہ کافی نہیں. تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنی جد و جہد کے ذریعے, اپنی کوشش کے ذریعے آیا دوسروں کو بھی حق کا یہ پیغام پہنچایا کہ نہیں, اور دوسروں کو بھی اسی طرح نیک عمل کرنے اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کی یا نہیں. یہ بھی تمہارے سے پوچھا جائے گا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور عذاب کے فرشتے سے کہا کہ جاؤ فلاں قوم کو بہت بدعمالیوں میں مبتلا ہے, اس قوم کو ہلاک کر دو. تو اس کے جواب میں فرشتے نے کہا کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے, میں ہلاک کروں گا, لیکن ایک بات پوچھنی ہے, وہ یہ کہ جس قوم کو آپ نے ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے اسی قوم میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. یعنی ساری زندگی آپ کی فرما برداری, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے, عبادت گزار ہے, حلال و حرام کو کی تمیز کرنے والا ہے, اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے نافرمانی نہیں کی, تو میں ساری قوم کو جا کے ہلاک کروں گا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا بیچارہ. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اقلبھا علیہ وعلیہ, جاؤ بستی کو پلٹ دو اور لوگوں کو تو ہلاک کرو گے ہی, اس آدمی کو بھی ہلاک کرو. اور وجہ یہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط. وجہ یہ ہے کہ خود تو ٹھیک ٹھاک عمل کر رہا تھا, لیکن جو چاروں طرف نافرمانیاں ہو رہی تھی, میرے احکام کو توڑا جا رہا تھا, میرے احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی, اس کے اوپر کبھی اس کے چہرے پر بل نہیں آیا. یعنی اس کو برائی نہیں سمجھا, یعنی اس کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی. لہذا جہاں اور لوگ ہلاک ہوں گے وہاں وہ بھی ہلاک. تو اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو, بلکہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اپنی قوم, اپنے ملک, اپنی ملت, اپنی امت کی خیر خواہی دل میں ہو, اور اگر وہ غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جائے. اب کیا ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی ذرا سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ بعض جگہ یہ دوسروں کو دعوت دینا اور دوسروں کو حق کی اور صبر کی نصیحت کرنا بعض جگہ یہ فرض عین ہے. یعنی بالکل ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے, جیسے روزہ فرض ہے, جیسے زکات فرض ہے, جیسے حج فرض ہے, اسی طرح فرض. اور بعض جگہ فرض عین تو نہیں ہے, فرض کفایہ ہے.
اب جہاں فرض عین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں اس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے، یعنی اس ماحول میں اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، سربراہ سمجھا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کو اپنی بات بزور بنوانے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے۔ مثال سے دیکھیے، شروع سے ایک گھر ہے، اس گھر کا ایک سربراہ خاندان ہوتا ہے، خاندان کا سربراہ ایک گھر ہے، اس میں 2 میاں بیوی رہتے ہیں، اس کے بچے ہیں ساتھ میں۔ تو اب جو شوہر ہے وہ سربراہ، ہیڈ آف دی فیملی جس کو کہا جاتا ہے، وہ سربراہ ہے، اس کو اپنے گھر کے اوپر اقتدار حاصل ہے۔ اقتدار حاصل ہونے کا معنی یہ کہ لوگ اس کو بڑا مانتے، اس کی بات کو تسلیم کرتے اور وہ اپنی بات کو لوگوں سے منوانے کی پوزیشن میں۔ اب اس سربراہ خاندان کے ذمے فرض عین ہے کہ جن خاندان کے لوگوں کی وہ سربراہی کر رہا ہے، یعنی مثلا اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے، تو ان کو درست کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو نیکی کا حکم دینا، نیکی پر آمادہ کرنا، نیکی کے لیے ان کے اوپر اگر زبردستی کرنے پڑے زبردستی کرنا، یہ فرض عین ہے۔ یا اگر بیوی بچوں میں سے کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، نافرمانی کا کام کر رہا ہے، اس کو اس سے روکنا، زبان سے، محبت سے، پیار سے، اور اگر محبت پیار کا آرامد نہ ہو تو پھر زبردستی کر کے اس کو روکنا، یہ اس سربراہ خاندان کے ذمے فرض عین ہے۔ اگر وہ اس فریضے میں کوتاہی کرے گا تو اس کے اوپر ان سب لوگوں کے غلط اعمال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اب ذرا یہاں اچھی طرح یہ حقیقت سمجھنی چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ کتنی صورتیں ایسی ہیں کہ سربراہ خاندان بڑا نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، نماز میں صف اول میں حاضر ہونے والا ہے اور اس کے دن رات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزر رہے ہیں، لیکن اولاد کو دیکھو، گھر والوں کو دیکھو، انہوں نے دوسرا ہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے، گمراہی کا راستہ، گناہوں کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ، اور یہ صاحب مطمئن ہے کہ بھائی میں تو نماز وقت جا کے پڑھ لیتا ہوں، مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں، صف اول میں نماز پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ میری چھوٹتی نہیں ہے اور سارے کام میرے درست ہو رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اولاد کی فکر نہیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے، اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہارا فریضہ ہے، اگر ادا نہیں کرو گے تو اولاد کی نافرمانیاں، اولاد کے گناہ کا وبال تم پر بھی پڑے گا، آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ نافرمانی ہو رہی تھی، تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا جا رہا تھا اور تم نے اس کے اوپر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، اس کے بارے میں ان کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی، لہذا تم بھی خطا کار ہو، تم بھی سزا کے مستحق ہو۔ یہ ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سمجھایا بہت اولاد کو، اور باوجود سمجھانے کے وہ باز نہیں آتی تو ہم کیا کریں۔ اور بعض لوگ مثال بھی دے دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہو گیا تھا اور وہ سارے کافروں کے ساتھ وہ بھی عذاب کا شکار ہوا۔
طوفان میں غرق ہوا، نوح علیہ السلام اس کو نہیں بچا سکے، تو ہر ایک کا عمل اپنے ساتھ ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کے اوپر ان کے بیٹے کا گناہ تو نہیں ہوگا، وہ تو پیغمبر تھے۔ تو خوب سمجھ لیجئے یہ اس وقت ہے جب کہ انسان اپنے قبضے کی ساری تدبیریں بروئے کار لانے کے باوجود پھر اس کی اصلاح نہ ہوئی تو انشاءاللہ وہ بری الذمہ ہو۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ میں نے زبان سے تو کئی مرتبہ سمجھایا، بات نہیں مانی تو میں کیا کروں، یہ بالکل ایسی بات ہے۔ قرآن نے جو مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اپنے اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر فرض کرو ایک حقیقی آگ، جہنم کی آگ بھی حقیقی ہے، دنیا کے اندر کوئی آگ ہو، سامنے سلگ رہی ہو، شعلے بھڑک رہے ہو اور تمہارا بچہ اس کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہو، تو کیا اس وقت بھی تم یہ کہو گے کہ میں نے زبان سے سمجھا دیا اس کو تو بیٹا آگ ہے، آگ کے اندر مت کودنا، میں نے زبان سے سمجھا دیا، اب یہ جانے اس کا کام جانے۔ اس کے بعد اگر وہ کودے کیا کودنے دو گے اس کو؟ کوئی باپ کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو ایسی صورت میں محض زبانی فہمائش پر اکتفا کر کے خاموش ہو جائے۔ اس کو چین نہیں آئے گا، اس کا جینا حرام ہو جائے گا جب تک کہ اس کو گود میں لے کر اس آگ سے ہٹا نہ دے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب دنیا کی چھوٹی موٹی آگ کے بارے میں تمہارا یہ طرز عمل ہے تو وہ آخرت کی اتنی بڑی زبردست آگ، اس سے بچانے کے لیے کیا صرف اتنا کہ تم نے کبھی کہہ دیا کسی وقت اس کو سمجھا دیا اور بات ختم ہو؟ نہیں، تمہیں چین نہیں آنی چاہیے، تمہاری نیندیں حرام ہو جانی چاہیے جب تک کہ تمہاری اولاد شریعت کے صحیح راستے پر نہیں آتی۔ یہ ہے مطلب تو اس کو درست کرنا تمہارا فرض، کیونکہ تم اس کے اوپر صاحب اقتدار۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں کسی شخص کا اقتدار ہو اس کی بات مانی جاتی ہو، وہ اپنا حکم نافذ کر سکتا ہو، وہاں اس کے ذمے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اس کے ذمے فرض عین ہے۔ خاندان کی مثال میں نے دی، آگے اور بڑھ جائیے، کوئی ادارہ ہے، کوئی محکمہ ہے، اس کا ایک سربراہ ہے، اس ادارے اور محکمے میں اس کے احکام چلتے ہیں، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کو اقتدار حاصل ہے۔ اب اگر اس محکمے کے اندر یا اس ادارے کے اندر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے سربراہ کے اوپر ہے، اس کے ذمہ فرض عین ہے کہ اس خرابی کو دور کرے، اس کو لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ اب اگر فرض کرو ایک محکمے کا سربراہ ہے، خود تو نیک ہے لیکن دیکھ رہا ہے کہ لوگ رشوتیں کھا رہے ہیں، لوگوں کو چکر کھلوا رہے ہیں، لوگوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور پھر اس معاملے کو نہیں روکتا تو قیامت میں اس کی بھی گردن پکڑی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی برحق کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اس کا، چونکہ صاحب اقتدار ہے۔ اور آگے بڑھ جاؤ، کوئی حکومت ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا سربراہ ہے، اس کے اوپر پورے ملک کی ذمہ داری ہے، اور اس پورے ملک کے اندر اگر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کا گناہ اس حکمران کے اوپر پڑے گا۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے کیا کہتے تھے کہ اگر کسی وقت فرات کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے کوئی گدھا بھی اگر بھوکا مر گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تیری عہد حکومت میں ایک گدھا بھوکا مر گیا۔ اور جب وفات ہونے لگی لوگوں نے کہا کہ آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ نے حضور کے ساتھ جہاد کیے ہیں، پھر جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے انصاف سے کام لیا، تو آپ کے تو بڑے فضائل ہیں۔
تو فاروق اعظم کہنے لگے کہ ارے بھائی مجھے تو ڈر یہ ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے اس خلافت کے زمانے میں پتہ نہیں میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا، اس واسطے اگر میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو میں اسی کو غنیمت سمجھتا، یہ ذمہ داری کا ہے۔ تو بھائی جتنا جس کو اقتدار حاصل ہے، جس دائرے میں حاصل ہے، اس دائرے کے اندر اصلاح کرنا اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانا، اولاد ہو یا اپنے ماتحت ہو یا اپنی رعایا ہو، اس کو راستے پر لانا انسان کے ذمہ فرض عین ہے۔ ایسا ہی فرض ہے جیسا نماز فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض۔ یہ ہے قرآن کریم کے آیت کا منشا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر فرض عین ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کہاں ہوتا ہے؟ وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ بیان میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔